بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں تنویر ناڈلا اور آج ہم ڈسکس کریں گے فری لانسنگ کیسے کی جاتی ہے، فری لانسنگ ہوتی کیا ہے اور اس کے تھرو آپ گھر بیٹھے ارن کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب فری لانسنگ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ ریموٹلی کام کرنے کو کہتے ہیں۔ جو مین آج کا ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہوگا کہ سکلز، کہ کون سی ایسی سکلز ہیں جو آپ لوگوں کو لرن کرنی چاہیے اور ان کو یوٹیلائز کر کے آپ لوگ ارن کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے آن لائن ارن کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہوگا پوسٹ پینڈیمک کووڈ-19 کے خیر سیکنڈ ویو بھی آ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ خیر کووڈ کے بعد دنیا کا جو ایک نقشہ ہے وہ بدل چکا ہے۔ اب بہت سارے بزنسز آن لائن چلے گئے ہیں، ایون آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورانٹس، ہوٹلز اور بہت سارے جو بزنسز تھے وہ کچھ شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں اور ان کو ریپلیس کر لیا ہے آن لائن۔ لوگ پہلے ہوٹلز میں جا کے کھانا کھاتے تھے، اسی طرح اگر آپ ٹریولنگ کی انڈسٹری دیکھ لیں تو لوگ گھومنے پھرنے جاتے تھے، وہ کم ہو چکا ہے۔ تو بہت سارے ایک سینیریو سارا بدل چکا ہے۔ تو اگر ہم آج خود کو اپڈیٹ نہیں کریں گے بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے ادوار میں بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، جو خود کو پیس کے ساتھ نہیں چلا سکے دنیا کی اور پیچھے رہ گئے۔ تو خیر آج ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے، کچھ سکلز ڈسکس کریں گے جن کو آپ لرن کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے لرن کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو آن لائن گھر بیٹھے باعزت روزگار۔ اس کے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے آن لائن ارننگ کے اندر، کہ آپ گھر بیٹھے ایک اچھے طریقے سے باعزت طور پر کما سکتے ہیں اور آپ کو آفس بھی نہیں جانا پڑتا، آپ کو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی لائک آپ نے صبح 8 بجے اٹھنا ہے اور ایک اچھے گیٹ اپ میں آنا ہے، پھر آفس جانا ہے، وہاں پہ آپ کو باس ہوتا ہے اور وہ آپ کو ایک اسٹریسفل آپ کی لائف، بہرحال اسٹریس تو اس لائف میں بھی ہوگا، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک گھر بیٹھے اپنی سروسز جو ابراڈ ٹیئر 1 کنٹریز جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر USA ہے، کینیڈا ہے، UK ہے، آسٹریلیا ہے یا ایون یورپ کے کچھ کنٹریز ہیں، وہاں پر اپنی سروسز آفر کریں اور وہاں سے ان لوگوں کی جو کرنسی ہے اس میں ارن کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ریمیٹنس باہر سے لا رہے ہیں، ایک تو آپ وہاں سے جو ڈالرز ہیں، پیسہ ہے، وہ پاکستان میں لا رہے ہیں اور آپ پاکستان کی اکانومی کو ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کو سٹیبل رکھنے میں۔ سیکنڈ، پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں اسپیشلی اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں پچھلے 2 سال میں بہت ڈی ویلیو ہوئی ہے۔ ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 160 روپے تک جا پہنچا ہے۔ تو اب یہ کچھ چیزیں کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں خود کو ایسی مارکیٹس کی طرف لانا پڑے گا، ایسی مارکیٹس ہمیں ڈھونڈنی پڑیں گی جہاں پہ ہم اپنی سروسز آفر کریں اور اس کے بدلے میں ہمیں ایک اچھا ریونیو ہم جنریٹ کر سکیں اور ہمیں وہ ملے۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں ہر سروس، جو چیز ہمیں کام کروانا ہے، ہم اس کے ایکسپرٹ کے پاس یا اس شاپ والے کے پاس یا اس طرح کا جو کام کرنے کا ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جانا پڑتا تھا۔ ٹائم بدلا، کمپیوٹر آیا، انٹرنیٹ بہت وائڈلی یوز ہونے لگا، تو دنیا کا جو کام کرنے کا سینیریو ہے وہ بھی بدلنے لگا۔ اب اس بدلتی صورتحال میں کیا ہوا؟ جو ٹیئر 1 کنٹریز جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو USA ہے یا جو ٹاپ کی کنٹریز ہیں دنیا کی، وہاں پہ لیبر کاسٹ بڑھتی زیادہ ہے۔ مطلب اگر آپ نے کوئی ایک چھوٹا سا کام کروانا ہے تو آپ کو لیٹس سپوز $10 یا $20 پر آور پے کرنے پڑتے ہیں، جبکہ یہی اگر ہماری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، فلیپینز، اس طرح کی جو کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو لیبر کاسٹ ہے وہ کم پڑتی ہے۔ اب چونکہ انٹرنیٹ کے رواج پانے سے، انٹرنیٹ کے یوزیج بڑھنے سے اب دنیا گلوبل ولیج بن کے رہ گئی، ہر بندے کو ہر بندے تک ایکسیس مل گئی۔ اب میں یہاں بیٹھ کے اپنی سروسز USA میں دے سکتا ہوں اور USA
میں چیز جو بک رہی ہے, جو وہاں پہ جو سروسز یا کوئی پروڈکٹ آفر ہو رہی ہے, اس کو پاکستان سے بیٹھے خرید بھی سکتا ہوں. سو اب سینیریو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ایک فرم ہے جو یو ایس اے کے اندر, یو ایس اے کی کسی اسٹیٹ کے اندر آپریٹ کر رہی ہے. اب وہ جو یو ایس اے کی اسٹیٹ کے اندر ایک کمپنی آپریٹ کر رہی ہے, اس کو ایک ویب سائٹ بنوانی ہے. اگر وہ لوکل کسی ویب سائٹ ڈیولپر کے پاس جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو کاسٹ جو ہے وہ زیادہ پڑے گی. وہ اس کو کہے گا کہ میں آپ کو $20 پر آور چارج کروں گا, یا اگر میں نے فکس اماؤنٹ چارج کرنی ہے تو سم ہاؤ بٹوین $1,000 to $2,000 میں آپ سے چارج کروں گا. اچھا, اب جو بندہ وہ سروسز آفر کر رہا ہے, جو بندہ ویب سائٹ بنا کے دینے کا کہہ رہا ہے, اس کو بھی چونکہ اس کی کاسٹ اپنی زیادہ ہے تو وہ سستے میں آفر کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ کسی کو ہائر کرے گا ویب ڈیولپر کو تو اس کو منیمم ویج یو ایس اے کے حساب سے دینی پڑے گی. وہاں پہ جو الیکٹریسٹی کے یا اس طرح کے جو دوسرے یوٹیلیٹیز کے خرچے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی اسی حساب سے ہوں گے جہاں پہ وہ رہتا ہے. اچھا, اب اس سچویشن کا حل کیا نکلا؟ اس سچویشن کا حل یہ نکلا کہ انٹرنیٹ پر کچھ مارکیٹ پلیسز وجود میں آئیں, جہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا گیا اس بائر کو بھی کہ جو چیز خریدنا چاہتا ہے, جو سروسز خریدنا چاہتا ہے, جو کسی پروڈکٹ کو خریدنا چاہتا ہے, اور دوسرے جگہ پر سیلرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں. جی میں لوگو بنا سکتا ہوں, میں ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتا ہوں, میں میتھ کا ایکسپرٹ ہوں, میں آن لائن قرآن مجید پڑھا سکتا ہوں, میں اکاؤنٹنگ کا اچھا ایک ایکسپرٹ تو میں اس کی سروسز دے سکتا ہوں. بہرحال ہر جو ایکسپرٹ تھا اپنی اپنی فیلڈ کا, اس کو موقع ملا کہ وہ اپنی سروسز آفر کر سکے ان پلیٹ فارمز پر. اب وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک منڈی بن گئی, ایک آن لائن منڈی. آپ یہاں پہ نارملی آپ وزٹ کرتے ہوں گے کسی آپ بڑی منڈی میں, ہم سبزی منڈی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک آڑتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک ریٹیلر ہیں, آپ وہاں سے لینے گئے. ایک جو سروس یا کوئی پروڈکٹ آفر کر رہا تھا, کوئی آلو بیچ رہا تھا, کوئی ٹماٹر بیچ رہا تھا, کچھ بھی کر رہا تھا, وہ وہاں پہ آیا. اب درمیان میں ایک آڑتی نے درمیان میں اس سے بھی کمیشن لیا, آپ سے بھی کمیشن لیا, آپ کو وہ چیز سستی مل گئی, آپ وہاں سے لے کے گھر آ گئے. تو یہ جو آن لائن مارکیٹ پلیسز ہوتی ہیں یہ سمپل اسی فارمولے پر بیس کر رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ گئے, اب میں کام کر کے دے سکتا ہوں. میں گیا, آن لائن سروس میں نے آفر کی کہ دیکھو میں اس چیز کا ایکسپرٹ ہوں, میں یہ چیز اتنے پیسوں میں کام کر کے دے سکتا ہوں. اب ایک بائر اس نے دیکھا کہ یار مجھے یہاں پر $1,000 $2,000 کی یہاں پہ مجھے کاسٹ پڑ رہی ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی. تو اگر میں یہی کام ایک پاکستان میں بیٹھے ہوئے بندے سے کرواؤں تو ڈیفینیٹلی مجھے کم چارج کرے گا, $300 $400 یا ایون اس سے بھی کم چارج کرے گا. تو اب سب کے لیے ون ون سچویشن ہو گئی. ہاؤ؟ اب وہ جو بائر تھا, وہ جو کام کروانے والا تھا, جو یو ایس اے میں بیٹھا تھا, جس کو ویب سائٹ چاہیے تھی, اس کا خرچہ بچ گیا. اس کو مارکیٹ میں بھی نہیں جانا پڑا, اس کو اس کے ساتھ بارگین نہیں کرنا پڑا, اور اس کو ایون وہ گھر بیٹھے جسٹ گیا آن لائن مارکیٹ پلیس پہ, آن لائن فری لانسنگ کی ویب سائٹس پہ. اس نے دیکھا کہ یار مجھے یہ سروس چاہیے, مجھے یہ جو میں نے یہ کام کروانا ہے, اور وہاں پہ اس کے سامنے اب ہم پاکستان کے ایک گاؤں میں بیٹھے ہیں, ہم لیٹس سپوز مردان کے ایک گاؤں میں بیٹھے ہیں, اور میں ویب ڈیولپمنٹ جانتا ہوں. میں نے کیا کیا, میں ویب ڈیولپمنٹ کی سروسز میں نے اسی پلیٹ فارم پہ آفر کی جہاں پہ وہ بائر آیا ہوا تھا. میں نے کہا جی میں آپ کو ویب سائٹ بنا کے دوں گا, میں آپ سے لوں گا $100. اب اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ مارکیٹ میں جا کے اپنی سروسز آفر کرتا تو اس کو سیلری کتنی آفر ہو سکتی تھی, وہ یہیں کے لحاظ سے, مطلب پاکستان کی جو ویج ہے یا یہاں پہ جو سیلریز چلتی ہیں اس حساب سے اس کو چیز وہ آفر کی جا سکتی تھی. جبکہ وہ بندہ جس کو کاسٹ زیادہ پڑ رہی تھی, اب وہ ڈھونڈنے آیا مارکیٹ پلیس پہ فری لانسرز ڈھونڈنے گئے بائر کو. اب اس نے دیکھا کہ یار مردان میں بیٹھا ہوا بندہ, اس کا پورٹ فولیو اچھا ہے, یہ کام اچھا کر کے دے سکتا ہے, اس کا ریٹ بھی صحیح ہے. پھر اس نے اس سے رابطہ کیا کہ یار مجھے ویب سائٹ چاہیے, آپ کتنے میں بنا کے دو گے؟ اس نے کہا جی میں آپ کو $100 یا $200 کی, اگر ہم $100 کی بات کریں تو تقریباً $16,000, ٹھیک ہے. ہماری منیمم ویج 15,000 ہے, جبکہ اگر 2-4 دن لگا کے اس نے ویب سائٹ بنا کے دی تو وہ یہاں کی جو منیمم ویج ہے وہ کما لیا اس نے گھر بیٹھے.
تو اب یہاں والے کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے. اگر وہ مہینے میں 2-3-4 پروجیکٹس پکڑ لیتا ہے تو اس کا 50-60 ہزار روپے بن گیا گھر بیٹھے کام کر کے اپنی سروسز آفر کر کے. جو یو ایس اے میں بیٹھا ہے اس کا بھی کام بن گیا, چونکہ اس نے اگر وہ وہاں سے کام کرواتا تو $1,000 $1,500 $2,000 کو کاسٹ پڑتی. اس نے یہی کام تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کروایا تو اس کو وہ کاسٹ کم پڑ گئی. سو یہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہو گئی. اس بائر کے لیے اس کا کام ہو گیا سستے میں, درمیان میں جو مارکیٹ پلیس آئی تھی اس نے چارج کیا, وہ کمیشن لے گا, وہ بائر سے بھی کمیشن لے گا, وہ سیلر سے بھی کمیشن لے گا, دونوں سے کمیشن لینے کے بعد اس کا بھی فائدہ ہو گیا. اب جو بیٹھا ہے یہاں پہ سیلر, جو یہاں پہ فری لانسر بیٹھا ہے, اس نے سروسز اپنی آفر کی آن لائن. اب اگر وہ یہاں پہ مارکیٹ میں جاتا, اب پاکستان میں جابس کی جو صورت حال ہے وہ سب کے سامنے ہے, وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے, یا اس پہ کیا ہم بات کر سکتے ہیں. اب اس کو گھر بیٹھے جاب بھی مل گئی, اپنی اسکل کی بیس پر اس نے جو کچھ آفر کیا اس کو ریوارڈ مل گیا, اور سب کے لیے یہ سچویشن جو ہے ون ون سچویشن ہو گئی. تو یہ تو بیسیکلی فری لانسنگ کا ایک بیسک سا کانسیپٹ ہے جو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. اسی آپ اگر میں اس کو مزید آپ لوگوں کے لیے سمپل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ گئے, آپ کو ایک کارپینٹر چاہیے تھا, آپ کو پینٹر چاہیے تھا, آپ نے گھر پینٹ کروانا ہے. آپ گئے, آپ کو پتہ ہے کہ یار فلاں جگہ پہ یہ جو اسکلڈ لیبر ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے. آپ وہاں پہ گئے, ایک بندے کو ہائر کیا, وہ فری لانسر ہے. اب وہ فری لانسر کام کرتا ہے, وہ آپ کے پاس آیا, آپ نے کہا جی یہ میں نے ایک روم پینٹ کروانا ہے, مجھے بتاؤ آپ کتنا چارج کرو گے. وہ کہے گا جی میں اتنا چارج کروں گا, اتنے دن میں یہ کام کر دوں گا. سو یہ بھی فری لانسنگ کا ایک کانسیپٹ ہے آف لائن. اسی طرح آپ کو کسی بڑھئی سے واسطہ پڑا, آپ کو کسی مستری سے واسطہ پڑا, تو یہ فری لانسنگ کی ہی ایک ٹائپ ہے, فری لانسنگ کی ہی ایگزامپلز ہیں کہ آپ اس کو پر پروجیکٹ یا تھوڑے ٹائم کے لیے آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یار آپ یہ والا کام کر کے دو, اس کے عوض میں آپ کو 500 روپے دوں گا یا 5000 روپے دوں گا, 6000 روپے دوں گا, اور آپ مجھے یہ کام کر کے دو. وہ آیا, آپ کے گھر کام کر کے چلا گیا, وہ بھی آپ کے کانٹریکٹ سے آزاد اور آپ کے کانٹریکٹ سے آزاد, آپ دونوں کام ہو گئے. مطلب آپ کو اس کو منتھلی ہائر نہیں کرنا پڑا, آپ کو اس کو ایک آفس نہیں دینا پڑا, آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ زیادہ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ایک فری لانسنگ کی لوکل ایگزامپل ہو گئی. یہی کام ہم نے گلوبلی, ہم نے ورلڈ وائڈ کیا کہ ہم نے یو ایس اے کے اندر اپنی سروسز جو ہیں وہ, یو ایس اے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کچھ بھی کہیں سے بھی ہائر ہو سکتا ہے. ایون آپ پاکستان سے بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے ہی لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں ایک ایجنسی رن کر رہا ہوں, اگر میں کوئی ویب سائٹ رن کر رہا ہوں, میں کوئی بڑی فرم رن کر رہا ہوں, تو اس صورتحال میں مجھے بھی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہوگی, مجھے بھی ان چیز سے واسطہ پڑتا ہوگا کہ ڈفرینٹ ٹاسک کروانے ہیں. مجھے رائٹر کی ضرورت پڑتی ہوگی, مجھے ویب ڈیولپر کی ضرورت پڑتی ہوگی, مجھے سوشل میڈیا مینیجر کی ضرورت پڑتی ہوگی. تو یہ جو کام ہے وہ مجھے کروانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں لوکلی کام کروا لوں, ہو سکتا ہے میں فری لانسنگ پلیٹ فارم جو ہے انٹرنیشنلی ان پر جاؤں اور بندہ ڈھونڈوں. سو جسٹ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کو ایک کانسیپٹ اس کا سمجھ آ جائے. اچھا, اب آپ کو فری لانسنگ کی سمجھ آ گئی, اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم میرے سامنے ایک مارکیٹ پلیس, ابھی میں مارکیٹ پلیسز کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں, پہلے ایک مارکیٹ پلیس میرے سامنے ایک اوپن ہے. اب اس مارکیٹ پلیسز پہ جا کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے کون سی سکلز, اچھا سب سے پہلے فری لانسنگ کر کون سکتا ہے, ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فری لانسنگ ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو کسی بھی طور پر سکلڈ ہے. اچھا, اب سکل سے کیا مراد ہے, کیا سکل ہی ضروری ہے یا سکل کے بغیر آن لائن کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ پھر الگ ایک بحث ہے. اچھا, اب دیکھیں جی, دو چیزیں ہیں. ایک, یا تو آپ کو کوئی کام کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ لوگو ڈیزائن کی سروسز آفر کرتے ہیں, آپ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کیمسٹری کے پرابلم سالو کرنے میں کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, گڈ اینڈ فائن. آپ کسی کی پروڈکٹ کو کسی طور پر ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو مارکیٹ کرنے میں, گڈ اینڈ ویل. تو اب یا تو آپ کے پاس وہ سکل ہو, ٹیکنیکل سکل ہو, کوئی بھی سکل ہو. دوسرا, یا آپ کے پاس اور یا آپ کے پاس کمیونیکیشن اچھی ہو آپ کی. اگر آپ اچھی کمیونیکیشن ہے آپ کی, وہ تو مینڈیٹری چیز ہے نا فری لانسنگ کے اندر. اگر آپ کی کمیونیکیشن, آپ کو واسطہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو کرنی ہے. ابھی
شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. وہ آپ کو سافٹ سکلز اس بارے میں بھی آپ کو ضرور اپنے جو آگاہ ضرور کریں گے کہ آپ سافٹ سکل جو ہیں ان کو آپ کیسے بہتر طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں فری لانسنگ. تو خیر اب کمیونیکیشن سکلز یا آپ کو کوئی کام آنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو یہ بیسک سے ایک سمجھ لیں کہ پری ریکویزٹ ہیں فری لانسنگ کے اندر انٹر ہونے میں. اس کے علاوہ اب جب کمیونیکیشن سکل کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ لینگویج بیریئر آتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ایک آپ کو کیس اسٹڈی بتاتا ہوں, ایک انتہائی انسپائرنگ کیس اسٹڈی میرے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے, اگر آپ اس کو خود جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون لوگ فری لانسنگ یا آن لائن ارننگ کر رہے ہیں اور کس کس طرح کے لوگ کر رہے ہیں. دا پرسن آئی نو وہ فزیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, جس کو ہم ڈس ایبلڈ لوگ کہتے ہیں. وہ صحیح پیدا ہوئے, بعد میں ان کی جو وینز ہیں وہ شارٹ رہ گئیں, وہ کمپلیٹلی فلورش نہیں کر سکے, نرش نہیں کر سکے. تو اب وہ ان کو صرف واش روم تک لے جانے کے لیے وہ کسی کی ہیلپ کے ویٹ میں رہتے ہیں. مطلب اگر وہ خود واش روم تک نہیں جا سکتے, اگر وہ خود انہوں نے بستر تک جانا ہے تو وہ بڑی مشکل سے کرال کر کے جاتے ہیں. ان کا ہیڈ, ان کے بس یہ انگلیاں, دیٹ ورکس گڈ. باقی جو ان کا باڈی ہے وہ ان کو اس طرح سے ساتھ نہیں دیتی جس طرح ہمیں ساتھ دیتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کتنا ارن کر رہے ہیں, آپ خود جا کے دیکھیے گا, انہی کی زبانی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہی از ارننگ $2,000 to $4,000 پر منتھ. جسٹ امیجن کریں آپ کہ ایک ایسا بندہ جو چل پھر نہیں سکتا, گھوم پھر نہیں سکتا, خود سے موو نہیں کر سکتا, ایون اس کو باہر جانے کے لیے, ایون واش روم تک جانے کے لیے بھی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ویل چیئر وہ یوز کرتے ہیں. وہ بندہ $2,000 سے $4,000 جو ہے پر منتھ ارن کر رہا ہے. سو اب یہاں سے اس سے بڑی انسپائرنگ سٹوری, اس سے بڑی انسپائرنگ کیس اسٹڈی میرے پاس تو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا کہ ایک ایسا بندہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ نارمل اس کی فزیک نہیں ہے, تو وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے. تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بڑی آسانی سے چلتے ہیں, ہم فزیکلی فٹ ہیں, تو ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ, فری لانسنگ کیوں, آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارا ہمسایہ ملک جس کے ساتھ ہم بڑی دشمنی بھی اوور آل رکھتے ہیں اور بڑا ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں بیسیکلی, اس کی جو آن لائن ارننگ ہے, یہ جو فری لانسنگ کے تھرو یا یہ جو سروسز آن لائن آفر ہوتی ہیں اس کے تھرو, کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اوور آل جو پر اینم اینول ریونیو وہ کتنا ہے؟ اراؤنڈ مطلب مور دین $120 بلین. اب ذرا امیجن کیجیے گا, $120 بلین, $120 ارب. جبکہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. اچھا, وہ ملک ہم سے, ابھی آپ لوگوں کا نیکسٹ یہی کامنٹ آئے گا نیچے کہ ہم خود کو ایسے ملک سے کمپیئر کر رہے ہیں جو ہم سے تقریباً 6 گنا بڑا ہے. ہم تقریباً 25 کروڑ ہیں, وہ تقریباً 1.5 ارب ہیں, تو یہ 6 گنا تقریباً بڑے ہو گئے. تو اگر ہم اس فارمولا کو مائنڈ میں رکھیں اور ہم یہ کہیں کہ وہ 6 گنا بڑے ہیں, تو ان کی جو ریونیو ہے وہ $120 بلین ہے, تو ہمارا کتنا ہونا چاہیے تھا؟ اراؤنڈ 20 ہم بلین ڈالر کر لیتے ہیں, یا اس سے سماؤ اوپر نیچے $20 بلین ہونا چاہیے تھا. اگر ہم پھر بھی اب دیکھیں, یہ چیز اس چیز کی مرہون منت نہیں ہوتی کہ آبادی کتنی ہے, یہ بھی پہلے آپ کو بتا دوں. اس کی بہترین ایگزامپل ہے اسرائیل. وہ ٹیکنالوجی میں کہیں زیادہ بہتر, کہیں زیادہ ہم سے آگے ہے, تو اور وہ چھوٹا سا ہے, ایون لاہور جتنا, لاہور سے بھی چھوٹا وہ ملک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں آبادی کی مرہون منت ہونی نہیں چاہیے. اسٹل اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں پاپولیشن وائز, تو ہماری جو آن لائن ارننگ ہے وہ تقریباً 1 سے تقریباً $3 بلین کے درمیان ہے اینولی. سو ہم ان سے تقریباً 100 گنا کم اس چیز کے اندر پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے.
بڑی ڈسکریجنگ بات ہے کہ ہم جہاں پر ان سے ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں، ہم ان کو بہت بیش کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے ہم سے مقابلہ کرنا یا ہمیں کسی بھی موقع پر ہم سے کمپیٹ کرنا، لیکن ہم اس معاملے میں جہاں پہ ہماری معیشت کی بات آتی ہے، جہاں پہ اکانومی کی بات آتی ہے، جہاں پہ باہر سے پیسہ لانے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ہم اتنے پور پرفارمر کیوں ہیں؟ تو یہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک پوائنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ضرور سوچنا ہے کہ ہم اپنے طور پر کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے میں. اور ہم ڈیفینیٹلی جب ہم ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جب بات کرتے ہیں کہ ڈالر آنے چاہیے جس سے ہمارا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے، اکانومی اسٹیبل ہوتی ہے، ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ اسی سے لنکڈ ہیں اکانومی سے. تو خیر یہ ایک بات ہو گئی. اب آتے ہیں کچھ سکلز کی طرف جو آپ لوگوں کو، ایک بیسک بندے کو، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور جائیں بیسیکلی، لیکن جب ہم بڑی ٹف چیزیں شیئر کرتے ہیں نا تو گھبرا جاتی ہے ہماری قوم. وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے، یا یہ تو کوئی طلسماتی چیز ہے جو ہم کر نہیں سکتے. تو خیر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی میں بات نہیں کرتا، ہم بگ ڈیٹا کی بات نہیں کرتے، ہم روبوٹکس کی بات نہیں کرتے، ہم راکٹ ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتے، ہم اسپیس ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتے، ہم ایٹامک ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتے، ہم یہ جو بڑی جو دنیا کے اندر انوویشنز ہو رہی ہیں، ہم بہت 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 بڑا کام ہو رہا ہے، ہم ان کی بات نہیں کرتے. چلیں ہم ان سے، آپ لوگ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اگر آپ میں سے کچھ جو لوگ کوالیفائڈ ہے اور اچھے ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، تو میں تو انہیں بالکل ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان ٹیکنالوجیز کی طرف جائیں. پاکستان میں، دنیا میں ان چیزوں کی بہت سپیس موجود ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سپیس موجود ہے. ابھی میں اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ سکلز ڈھونڈوں تو میں نے یہ سرچ کیا ابھی کہ فیوچر کی جو سکلز ہیں جو 2020 سے 2030 کے درمیان بہت زیادہ فلورش کریں گی، تو وہ کون سی ہیں. ابھی میرے پاس جو مین میرے پاس سکلز آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. خیر ہم یہ ہارڈ سکلز کی بات نہیں کر رہے، ہم ٹیکنیکل سکلز کی بات نہیں کر رہے، اوور آل ایک سکلز ہیں جو شیئر کی ہوئی ہیں ایک آرگنائزیشن نے. اچھا اب میں وہ والی سکلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو تھوڑی ایڈوانسڈ ہیں اور اگلے ایک ڈیکیڈ کے اندر ان پر بہت زیادہ کام ہوگا اور ان کے اندر جابز بڑھیں گی. اور یہ ٹریڈیشنل جو جابز ہیں ہماری، فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرون آنے کے بعد جو موویز بنتی تھیں، جو بڑی بڑی فلم میکنگ ہوتی تھی، اس کے اندر ایک ہیلی کاپٹر ریکوائر ہوتا تھا اور ایک کیمرہ مین ریکوائر ہوتا تھا. تو ڈرون ٹیکنالوجی کے بعد یہ جو ڈرونز آئے ہوئے ہیں جن سے ویڈیوز بنتی ہیں، اس نے ان کو ریپلیس کر دیا. اب جو نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی، ان کے آنے کے بعد یہ جب ڈرائیور لیس کارز آئیں گی جو آٹومیٹک ڈرائیو ہوں گی، ان کے بعد یہ جو ٹیکسیز ہیں یا ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، یہ بھی بے روزگار ہونے کا خطرہ یہ ہے گریجولی بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیوریجز ہیں، یہ جو باٹلز ہیں، یہ جو مشروبات ہیں، ان کی جو پیکیجنگ ہوتی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، اس کے لیے بہت زیادہ لیبر ریکوائر ہوتی تھی. لیکن آج کل کے دور میں مشین نے جگہیں لے لی ہیں اور یہ سارا کام جو آٹومیٹ کر دیا ہے اور مشینز نے ہیومن کو ریپلیس کر دیا ہے. اس طرح کی بہت ساری سکلز ہیں. ویٹرز ہیں، ویٹرز کی جاب کمنگ فیوچر میں نہیں کہتا، لیکن کم از کم اگلے ڈیکیڈ میں بہت کم ہو جائیں گی کیونکہ روبو آ جائیں گے. اسی طرح یہ ڈیلیوری بوائز، ان کی بھی جابز پاکستان کی، چلو ہم بات نہیں کرتے، ہم ٹیئر 1 کنٹریز کی بات کرتے ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ یہ جو ڈیلیوری بوائز ہیں یا ڈیلیوری سروسز ہیں، یہ بھی ایک ٹائم آئے گا آبسولیٹ ہو جائیں گی کیونکہ روبو ان کی جگہ لے لیں گے، ڈرونز ان کی جگہ لے لیں گے. تو خیر یہ جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے اگر ہم نے اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف راغب کرنا ہے، تو ہمیں ابھی سے اپنا مائنڈ سیٹ اس طرف لانا پڑے گا. انجینئرنگ، ڈاکٹریٹ، گڈ، میں اس کو
बुरा नहीं कहूँगा डेफिनेटली, लेकिन हमें फ्यूचर के लिहाज से खुद को अपडेट रखना है और अपग्रेड भी करना है। मेरे पास कुछ एमर्जिंग जॉब्स, मतलब न्यू एंड एमर्जिंग जॉब जो आएंगी, रोबोटिक्स इंजीनियर्स, जिसके अंदर स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस। अब अपनी ईमानदारी से बताइएगा, हम में से आज तक किसने सोचा था कि क्रिटिकल थिंकिंग भी एक स्किल है या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक स्किल है और इसकी जॉब्स मौजूद हैं दुनिया में, ठीक है। अच्छा, इसकी अब काम कहाँ पे आता है? इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड डिज़ाइन। इसी तरह सोलर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड असेसर्स। अब देखें, ये शायद नियर फ्यूचर में नहीं कहता, आज जो हमारी जनरेशन आज परवान चढ़ रही है, आज समझ लें कि वो 1 से 10 साल के दरमियान है, वो आज से 20 साल बाद ये जो ट्रेडिशनल ये हमारी एनर्जी के सोर्स हैं, ये शायद ऑब्सोलीट हो जाएं, शायद हमारा जो इन्हिसार है ऑयल पर और इन चीज़ों पर वो कम हो जाए। तो फिर किस चीज़ की आ जाएंगे ट्रेंड्स, किस चीज़ के आ जाएंगे? वो आ जाएंगे सोलर पैनल, सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी। तो उसके जो जॉब्स हैं डेफिनेटली वो बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से वीडियो गेम डिज़ाइनर एंड बहुत इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, एक्चुअली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव माइंडसेट। अब ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने कम्प्लीटली फ़िलहाल इग्नोर किया हुआ है और हम ये सोचते हैं कि शायद ये चीज़ें, हमारा इन चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ेगा और हम एज अ नेशन, एज अ कंट्री इन चीज़ों के अंदर खुदा न खास्ता पीछे ना रह जाए। चले हम वापस आ जाते हैं बेसिक्स की तरफ। अब वो चीज़ें जो आप और मैं लर्न करके आज हम अपना अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे हुए उस चीज़ों से अर्न कर सकते हैं। अभी जो मैंने प्रीवियसली चीज़ें डिस्कस की, दैट्स फॉर द फ्यूचर, नियर फ्यूचर एंड फार फ्यूचर। अब जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये निस्बतन आसान है, हम इसी को लेकर अपने सेशंस के अंदर चल रहे होंगे और इस चीज़ के बारे में हम मैं आपको इनकी इम्पोर्टेंस भी बताऊंगा और इनकी जो यूज़ केसेस हैं वो भी आप लोगों को उसके बारे में आगाह करता जाऊंगा। अच्छा, मेरे पास जो पहली सादा सिंपल, इतनी भी सिंपल नहीं है, अब आप लोग कहेंगे ये तो इतनी भी सिंपल नहीं जितने मैंने कर दिया। पहली तो चीज़ें जो हम लर्न कर सकते हैं ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ठीक है। आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, आप ब्रोशर्स बना सकते हैं, आप फ़ोटोशॉप के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, आप कोई सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम में से हर बंदा, आप इस लाइव सेशन को या फेसबुक पे देख रहे होंगे या यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो या वेबसाइट पे देख रहे होंगे, तो अब इन तीनों चीज़ों में आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आती है। यूट्यूब है तो वहाँ पे थंबनेल आप देखते हैं, वो रिक्वायर होते हैं। आप वीडियो एडिट हुई हुई आपको नज़र आती है। इसी तरह अगर आप फेसबुक पे है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि एक पूरी पोस्ट बनाना, फ्लायर डिज़ाइन करना, ब्रोशर डिज़ाइन करना, उसका एक बैनर डिज़ाइन करना। इस तरह आपने वेबसाइट पे देखा होगा तो आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, आपको बैनर नज़र आ रहे होंगे, आपको पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। तो ये सारे भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी ने चीज़ें बनाई हैं, वो स्किल लोग हैं। तो हम ये चीज़ें लर्न करके हम भी ये चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं उन लोगों को जो ये सर्विसेज ढूंढ रहे हैं या जिनको रिक्वायर है। अच्छा, हम क्या करेंगे अपने फ्रीलांसिंग के सेशन में, आगे चल के हम ये करेंगे कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिनसे आप, अब मेरे जैसा लेज़ी बंदा वो कहता है जी मुझे ग्राफिक्स के लिए फ़ोटोशॉप नहीं लर्न करनी, मैं कोई कम्प्लेक्स जो प्रोग्राम्स हैं वो लर्न नहीं करने, मैं बेसिक से चंद चीज़ें मैं लर्न करके वो सर्विसेज ऑफ़र करने के काबिल हो जाऊँ। तो हम आपको वो चीज़ें सिखाएंगे इंशाल्लाह कि आप विदाउट यूजिंग दीज कम्प्लेक्स टूल्स किस तरीके से फेसबुक के कवर डिज़ाइन कर सकते हैं, फेसबुक की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और यूट्यूब के थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी कम्प्लेक्स टूल। इसी तरीके से नेक्स्ट
جو ہم لرن کریں گے اس سے اور اس سے بیونڈ ایکچولی سوشل میڈیا مارکیٹنگ. اب سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آفر کرنی, لائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کلودنگ بیچ رہے ہیں, لوگ ٹوائز بیچ رہے ہیں, لوگ ڈفرینٹ اسٹف بیچ رہے ہیں. تو انہیں کون سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں؟ انہیں اپنے فیس بک پیج کو مینیج کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, انہیں اپنے ایڈ کو ڈیزائن کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, انہیں سوشل میڈیا کی جو اوور آل پیج ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, یوٹیوب چینل کو مینیج کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈفرینٹ ہر کسی کی یہ چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں. تو ہم ریئل ورلڈ میں جا کے یہ چیزیں لرن کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کس طریقے سے سوشل میڈیا مینجمنٹ کی جو سروسز ہیں وہ لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں. نیکسٹ سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ, کہ آپ فیس بک ایڈ سے تو آپ کا واسطہ ضرور پڑتا ہوگا. اگر آپ کا واسطہ نہیں پڑ رہا یا آپ نے ابھی تک اس چیز کو نوٹس نہیں کیا تو ابھی آپ نوٹس کریں کہ آپ کے فیس بک پر اسپانسرڈ لکھا ہوا ایک پوسٹ, اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ایک ویڈیو, اگر آپ کوئی بھی اسٹف آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں تو ایڈز نارملی لکھا ہوتا ہے ایڈز بائی گوگل, یا اس طرح کے ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹس وہ رن کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ پیچھے کوئی نہ کوئی مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو ان کو کہتے ہیں سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ اور سوشل میڈیا مینیجرز یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایگزیکٹیوز. تو یہ چیزیں ہم لرن کریں گے کہ یہ سروسز آپ کیسے آفر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم کچھ ایسی چند سکلز جو سرچ انجن مارکیٹنگ میں یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اندر یوز ہوتی ہیں وہ بھی لرن کریں گے. کہ بیسکس ہی کہ اگر لیٹس سپوز یوزر ایکسپیرینس ہم ویب سائٹ کا کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیں اگر کسی نے کہا کہ یار میرے ویب سائٹ کی ایس سی او ہے, آن پیج ایس سی او ہے, اس کو بہتر کر دو, آپ مجھے میرے میٹاز, ابھی آپ کو شاید یہ چیزیں نہیں لگ رہی ہوں, بہرحال یہ چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ لوکل ایس ای او, آپ کو پتہ چلا جی آپ کے ایریا میں, اب ہم لوکلی آ جاتے ہیں, پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں. آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر ریسٹورانٹس بھی ہیں, ہوٹلز بھی ہیں, وہاں پہ لوگ فوٹوگرافی کی سروسز بھی دے رہے ہیں, وہاں پہ لوگ میڈیسن بھی بیچ رہے ہیں, وہاں پہ لوگ ڈفرینٹ اسٹف کر رہے ہیں. ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ان کا جو بزنس ہے وہ گوگل پر موجود ہو. اس طرح سوئمنگ پولز ہوتے ہیں آپ کے ایریا میں, جمز ہوتے ہیں آپ کے ایریاز میں, فوڈ کورٹس ہوتے ہیں آپ کے ایریاز میں, آئیز کے ڈاکٹرز ہیں, آپ کے کلینکس ہیں. ہر بزنس, جتنے بھی بزنسز ہیں, ہر بزنس چاہتا ہے کہ میری جو پریزنس ہے وہ گوگل پر موجود ہو, میرے بارے میں گوگل پر موجود ہو, میرا موبائل نمبر موجود ہو, میری ویب سائٹ موجود ہو, اگر وہ مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے میرا ایڈریس موجود ہو, مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو نیویگیٹ کر سکے. تو یہ چیزیں ہر بزنس مین چاہتا ہے. تو اب دیکھیں کہ دنیا میں روزانہ ہزاروں نئے بزنسز اوپن ہو رہے ہیں. اب ان تمام بزنس کو, چلیں چھوڑیں, ہم ان میں سے 50% بزنسز کو ضرور اتنا عقل شعور ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ گوگل پر موجود ہو, بنگ پر موجود ہو, سرچ انجنس پر موجود ہو, سوشل میڈیا پر موجود ہو. تو ہم یہ لرن کریں گے کہ ہم ان کے بزنسز کو کس طرح آپٹیمائز کر سکتے ہیں تاکہ انہیں میکسیمم جو کسٹمرز ہیں, پوٹینشیل کلائنٹس ہیں, وہ ان تک پہنچیں اور ان کا بزنس گرو ہو. جتنا بزنس گرو ہوگا آپ کی جو ریپوٹیشن ہے اتنا بڑھے گی. آپ لوکلی کسی کے پاس گئے, کسی ریسٹورینٹ کے پاس, اسے کہا جی مجھے آپ اپنا بزنس مینیج کرنے دو, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بزنس کو گرو کروں گا اور آپ کو لیڈز, آپ کو کالز آئیں گی, آپ کے پاس لوگ پہنچیں گے اور اس سے آپ کا بزنس گرو ہوگا. اب آپ نے جو سروسز دی, جسٹ امیجن کریں کہ آپ ہماری سکھائی گئی اسکل لرن کر کے آپ اس کو سروسز دینے میں کامیاب ہو گئے, تو آپ کا پورٹ فولیو گریجولی اسٹرانگر سے اسٹرانگر ہوتا گیا. آپ کسی اور کے پاس گئے, آپ نے کہا کہ وہ فلاں ریسٹورانٹ ہے, میں اس کو یہ سروسز آفر کر رہا تھا, اس کا بزنس گرو ہوا ہے, یہ دیکھو یہ ثبوت ہے. تو وہ الٹیمیٹلی آپ پہلے سے اس کو زیادہ چارج کر سکتے ہو, آپ پہلے سے زیادہ اس کو کنونس کر سکتے ہو کہ وہ آپ کو ہائر کرے. کسی کو آپ مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنا کے دے سکتے ہیں. اسی طرح کنٹینٹ مارکیٹنگ, اب ایک بندے نے یوٹیوب کی ویڈیو بنا لی, ٹھیک ہے,
اس نے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا لی. اب آپ اس کو یہ بھی سکھائیں گے کہ یار تو نے اس کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے. کوئی اچھا آپ کی نظر میں کنٹینٹ رائٹر ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. آپ نے اس کی کنٹینٹ رائٹنگ کی جو سروسز ہیں اب ان کا کرے کیا. اب آپ نے اس کو کنٹینٹ لکھ لیا, اب اس کنٹینٹ کا وہ کرے کیا, ٹھیک ہے, اس کو مارکیٹ کیسے کرے. ایک بندے نے پروڈکٹ بنا لی ہے, ویٹ لوز کرنے کی پروڈکٹ بنا لی ہے, اب اس کی ایڈورٹیزمنٹ کس طرح کرے. ایک بندے نے اس کی گائیڈ بنا لی, ہاؤ ٹوز بنا لیے, ٹیوٹوریل بنا لیا, اس کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ اس کو بتائیں گے. آپ اس کو اسٹریٹجی بنا کے دیں گے, آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیں گے وہ اسٹریٹجی. اسی طرح ویڈیو مارکیٹنگ ہے, SEM ہے, سرچ انجن مارکیٹنگ. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے آپ میرا ایڈ, میری ویب سائٹ کا ایڈ, میرے جو بزنس ہے اس کا ایڈ گوگل پہ رن کر کے دو, میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا. اگر آپ کو سرچ انجن مارکیٹنگ آتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی جائیں گے اور اس کو سروسز وہ آفر کریں گے, اور آپ اس کا ایڈورٹیزمنٹ اس کو بنا کے دیں گے جس سے اس کو فائدہ ہوگا. مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک بزنس ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کیوں کروانا چاہتا ہے کہ یار میرا خرچہ کم ہو اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو. اچھا, اس کے اندر میں ایک اور چیز آپ کو ایڈ کرتا جاؤں, یہ کہلاتی ہے آن لائن مارکیٹنگ. ہم انٹرنیٹ مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں, ہم آن لائن مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈفرینس کیا ہے. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کیا تھی, آپ کسی بزنس نے کوئی نئی لانچنگ ہوئی ہے وہ کیا دیتا تھا, اخبار میں اشتہار دیتا تھا, وہ بروشرز بنا کے وہ اخبار کے اندر رکھ کے ڈلیور کرواتا تھا کسی گھروں کے اندر, یا وہ دیواروں پہ چپکا دیتا تھا, یا دیواروں پہ وال چاکنگ ہوتی تھی. تو یہ تھی ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کہ اپنے بزنس کو ٹریڈیشنلی گرو کرتے تھے. اس کا ڈرا بیک کیا تھا, یہ اس کے اندر چیلنجز کیا تھے. میری ایک پروڈکٹ ہے جو کہ بچوں کے متعلق ہے, یہ ٹوائز میں بناتا ہوں. اب ٹوائز کے لیے میں نے ایڈ دینا ہے, تو اگر میں اخبار میں ایڈ دوں گا تو میری ٹارگیٹڈ کوئی آڈینس ہے نا, اسپیسیفک لوگ ہیں, میری آڈینس میں وہ بچے شامل ہوں گے جو ان ٹوائز کو دیکھ کر اس کی طرف راغب ہوں. اب بچے تو اخبار پڑھتے نہیں, ٹھیک ہے. میری آڈینس میں وہ مائیں شامل ہیں جو اپنے بچوں کو وہ ٹوائز لے کے دینا چاہیں. میری آڈینس میں وہ پیرنٹس شامل ہیں, وہ والد شامل ہے جو بچوں کو وہ چیز لے کے دینا چاہے. اب اخبار کیا ہے, اخبار ہر بندہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اخبار میں کوئی ٹارگٹ آپ نہیں کر سکتے کہ یار یہ اسپیسیفک لوگوں تک بات پہنچے. اس کے اندر وہ لوگ بھی پڑھیں گے جو شادی شدہ نہیں ہیں, وہ لوگ بھی پڑھیں گے جن کے بچے نہیں ہیں, وہ لوگ بھی پڑھیں گے جن کے بچے بڑے بڑے ہیں, یہ وہ لوگ پڑھیں گے جو بچوں کو ٹوائے لے کے نہیں دینا چاہتے. یہ تو تھی ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور اس کا ڈرا بیک. اب 50,000 آپ نے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ پہ یا آپ نے نیوز پیپر میں ایڈ دے کر اسپینڈ کیے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بینیفٹ کیا ہے اور یہ چیز اٹریکٹیو کیوں ہے, وہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر آپ پن پوائنٹ بندہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ٹوائز کا جو مارکیٹنگ ہے وہ ایگزیکٹلی اس مات کو کر سکتے ہیں جس کا بچہ ابھی 2 سال یا 5 سال سے کم عمر کا ہے. یس, یہ جو سرچ انجنز ہیں یا یہ جو سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں, فیس بک, انسٹاگرام ایٹسٹرا, یہ سارے ان انفارمیشنز کو پک کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اب انگیجڈ ہوا ہے, اس بندے کی اب شادی ہوئی ہے. یہ بڑی آپ لوگوں کے لیے خوفناک ویسے انفارمیشن بھی ہوگی. اس بندے کے بچے ہیں اور بچے کتنے سال کے ہیں, یہ بندہ کرتا کیا ہے, اس کی ایجوکیشن کتنی ہے, اس کو انٹرسٹ کس چیز کا ہے, آیا یہ پولیٹکس میں انٹرسٹ لیتا ہے, آیا یہ ٹوائز میں انٹرسٹ لیتا ہے, آیا یہ اچھا. پھر اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کس طرح کی ہے. یہ بندہ مہنگے ہوٹلز میں کھانا کھانا پسند کرتا ہے یا ڈھابے پہ جاتا ہے, یہ بندہ مہنگے اسٹورز میں جاتا ہے یا عام کریانے کی شاپ پہ جاتا ہے. یہ سارا کچھ ان پلیٹ فارمز کو پتہ ہے ہمارے بارے میں. تو وہ جب ایک بزنس آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ٹوائز بیچنے ہیں, وہ ٹوائز کے بارے میں مارکیٹ کرتے ہی اس بندے کو ہیں جن کے بارے میں فیس بک کو پتہ ہے, جس کے بارے میں انسٹاگرام کو پتہ ہے کہ یہ بندہ انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے. سو یہ ریزنز ہیں, آپ کو آپ کے ریلیونٹ ایڈز نظر آتے ہیں, آپ کو کنٹینٹ آپ سے ریلیونٹ نظر آتا ہے. جو مائیں ہیں, جو فیمیلز ہیں, ان کو فیمیل کپڑوں کے ایڈ نظر آتے ہیں, جو جینٹس ہیں ان کو جینٹس کے کپڑوں کے ایڈز نظر آتے ہیں, ان کو جو مثال کے طور پر جن کے بچے
2 سال سے 5 سال سے کم ہیں تو ان کو بچوں کی پروڈکٹس نظر آتی ہوں گی, ان کو پیمپرز کے ایڈ نظر آتے ہوں گے, ان کو چھوٹے بچوں کے ٹوائز کے ایڈ نظر آتے ہوں گے. کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا, بڑے بڑے سوشل میڈیاز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, ان کو پتہ ہے اس ساری انفارمیشن کا. تو آپ نے اسی انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے بزنسز کی ہیلپ کرنی ہے, ان کو اسسٹ کرنا ہے کہ ہم آپ کی مزید کس طرح ہم آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سروسز آپ آفر کرتے جاؤ. تو اس کے بعد انفلوئنسر مارکیٹنگ. انفلوئنسر مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹک ٹاک آپ میں سے ہر بندہ یوز کرتا ہوگا آلموسٹ, جو نارملی میں نے دیکھا جو کہتے ہیں نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہوتے ہیں. انفلوئنسر مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک سوشل میڈیا سٹار ہیں, آپ ٹک ٹاک کے سٹار ہیں, آپ کی انسٹاگرام پہ بہت اچھی فالوئنگ ہے, آپ یوٹیوبنگ کرتے ہیں اور آپ کے وہاں پہ اچھے خاصے سبسکرائبرز ہیں. تو کمپنیز آپ سے رابطہ کرتی ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ مارکیٹ کرو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹک ٹاک کے سٹارز کو, آپ کو کبھی موبائل کی مارکیٹنگ کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ موبائل ہے, یہ چیز لے لو. اسی طرح مطلب ڈفرینٹ ایگزامپلز میں نام کوٹ نہیں کر سکتا. تو اس کو کہتے ہیں انفلوئنسر مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, آپ انفلوئنسر مارکیٹنگ انفلوئنسرز کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پیسہ بنا سکتے ہیں. آپ کمپنیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ ان سے کنیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں. نیکسٹ, ای کامرس مارکیٹنگ. ای کامرس ایز یو آل نو کہ کووڈ کے بعد, یہ جو کرونا گزرا ہے, اللہ کرے دوبارہ نہ آئے, اس کے بعد ای کامرس مارکیٹنگ ای کامرس کے اندر بہت بوم آیا ہے, بہت زیادہ. آن لائن جو بائنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں نہ جائیں بلکہ آن لائن پلیٹ فارم سے خریدیں. ان کو کپڑے انہوں نے آن لائن خریدنے ہیں, انہوں نے کھانا گھر بیٹھے منگوانا ہے, انہوں نے ٹوائز لینے ہیں آن لائن منگوائیں گے, ان کو کوئی ایون اب گروسری شاپس بھی آن لائن ہو گئی ہیں. ایون بہت مطلب آپ جو کچھ امیجن کرتے ہیں, جو کچھ سوچ سکتے ہیں, گھر میں آپ نے انٹیریئر کروانا ہے, آپ کو انٹیریئر ڈیزائن کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ چاہیے, آپ کو کرٹنز چاہیے, آپ کو فریمز چاہیے, آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ آن لائن منگواتے ہیں. تو یہ ای کامرس کہلاتا ہے ایکچولی. اب ای کامرس مارکیٹنگ کے اندر آپ بزنسز کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کو ایک ویب سائٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ اس ویب سائٹ کو مینیج کرنے میں, اس کو بنانے میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو پورا کا پورا ایک سٹور بنا کے دے سکتے ہیں. ان کو سٹور ڈیزائن کر کے دیا, ہم یہ بھی انشاءاللہ لرن کریں گے. آپ نے ان کو سٹور ڈیزائن کر کے دیا, آپ نے ان کو اس پہ پروڈکٹس پبلش کر کے دی, اس کو پھر آپٹیمائز کر کے دیا, پھر اس کو SEO کر کے دی. ٹھیک ہے, ایک پورا پیکج بنا کے دیا, اور اس کا اچھا خاصا لوگ چارج کرتے ہیں, اچھا خاصا ایون $200 سے $1,000 تک چارج, $200 سے $1,000 تک چارج کرتے ہیں. ایون اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک نارمل رینج بتائی ہے. تو اس کے علاوہ موبائل مارکیٹنگ, ایڈورٹائزنگ, بک اینڈ ای بک مارکیٹنگ, ڈومین ریسرچ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو لرن کر کے آفر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ رائٹنگ کا اتنا زیادہ کام ہے کہ کوالٹی رائٹرز کی بات کر رہا ہوں, کوالٹی رائٹرز کم ہیں, کام کروانے والے زیادہ ہیں. I mean it. Let me repeat. کنٹینٹ رائٹرز, کوالٹی کنٹینٹ رائٹرز کم ہیں, کام کروانے والے, ان کو ہائر کرنے والے, ان کو پیسہ دے کے کام کروانے والے لوگ زیادہ ہیں. تو اب جب آپ جابز ڈھونڈ رہے ہیں, جب آپ مارکیٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں کہ یار میں جاب کرنا چاہتا ہوں, میں جاب ڈھونڈنا چاہتا ہوں, مجھے جاب نہیں مل رہی, آپ اس چیز کا بڑا جائز رونر ہوتے ہیں, تو اپرچونیٹیز تو آپ کے سامنے ہیں. آپ کنٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں, آپ انگلش اپنی اسٹرانگ کر کے کنٹینٹ رائٹر محنت کر سکتے ہیں اور آپ ارن کر سکتے ہیں. اب اس سچویشن میں آج کے دور میں معاف کیجیے اگر کسی کو خدا نخواستہ بات بری لگے, آج کے دور میں اگر آپ بے روزگار ہیں تو اس میں آپ کی غلطی ہے, بہرحال ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے. اب بہت سارے جو اتنی اسکلز ہیں آن لائن کہ آپ کوئی بھی اسکل لرن کر کے اس کو آن لائن آفر کر سکتے ہیں, یہ کچھ ٹرائی تو کر سکتے ہیں کم از کم. ٹھیک ہے,
تو اب اگر آپ اسٹل ٹریڈیشنل جاب ڈھونڈیں ٹھیک ہے، اٹس یور رائٹ، اور لیکن جابس یار ہیں کم، ایشوز ہیں اور انڈرسٹینڈیبلی کم ایشوز ہیں، لیکن ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بدلنے کی کوشش ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یو ایکس رائٹنگ، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یوزر ایکسپیرینس رائٹنگ، کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے چنکس لکھنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، لیٹس سپوز 2 لائنز 3 لائنز، ٹھیک ہے، وہ لکھنی ہوتی ہیں، لیکن اور اس کے بدلے میں آپ کو اچھا خاصا مطلب $50 ایون $60 $100 تک ایون آپ کو پے کیا جاتا ہے۔ بات وہی ہے، اب یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں بنا کے آپ کو پیش کر رہا ہوں، ڈیفینیٹلی آپ کو سیکھنا بھی پڑے گا، آپ کو پریکٹس بھی کرنی پڑے گی، آپ کو ایکسپیرینس بھی گین کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ بالکل نہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو بالکل کوئی طلسماتی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ انٹر ہوں گے اور آپ کمانے لگ جائیں گے، یہ بالکل نہ سوچیے گا۔ یہ بزنسز ہیں، یہ سکلز جو ہیں یہ بزنسز ہیں۔ آپ آن لائن سمجھ لیں کہ ایک اپنی ایگزسٹنس کریٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ خود کو وہاں پہ آفر، اپنی سروسز اپنے آپ کو آفر کرنے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو وہاں پہ ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو کام ملے گا اور آپ اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں، $1000s میں بھی ارن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ خدا نخواستہ آپ نے سمجھ لیا کہ بس ہم نے اس میں انٹر ہونا ہے اور ڈالرز کی برسات ہو جائے گی، تو بالکل نہیں۔ دس مسٹ بی لاؤڈ اینڈ ویری کلیئر ٹو آل آف یو۔ اچھا، آگے میں ای لرننگ، کانٹینٹ ڈیولپمنٹ، ای لرننگ کا کانسیپٹ بہت بڑھ گیا کووڈ کے بعد۔ ای لرننگ کیا ہے؟ پہلے آپ جاتے تھے اکیڈمیز کے اندر، آپ جاتے تھے انسٹیٹیوٹس کے اندر، کوئی کورس کرنا ہے چھوٹا سا، کوئی شارٹ کورس کرنا ہے، کوئی لانگ کورس کرنا ہے، کوئی ٹیکنیکل کورس کرنا ہے۔ اب چونکہ کووڈ کے بعد میں نے بتایا کہ چیزیں بدل چکی ہیں، اب ای لرننگ کا کانسیپٹ آ رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ وقت دور نہیں ہے، یہ بڑی ایک عجیب سی بات میں کر رہا ہوں، کہ اسکولز بند ہو جائیں گے، ادارے بند ہو جائیں گے، آئی مین اٹ۔ یہ وہ وقت دور نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اٹس جسٹ دا میٹر آف فیو ایئرس، چیزیں آن لائن شفٹ ہوں گی۔ تو کیوں نہ ہم خود کو ابھی سے ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں، خود کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ وقت جب آئے تو ہم آلریڈی پریپیئر ہوں، ہمارے پاس انف ایکسپیرینس ہو، لرننگ ہو، ہم خود کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر سکیں۔ ٹیکنیکل رائٹنگ، بزنس نیمز، اب یہ بڑی آپ حیران ہوگے کہ بزنس نیمز سجیسٹ کرنے کے بھی لوگ چارج کرتے ہیں، کہ آپ نے کسی کو اس کی کمپنی کا نام سجیسٹ کرنا ہے تو یہ بھی سروسز آفر کی جاتی ہیں اور اچھا خاصا اس سے ارن کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھوڑی سی ڈرائی چیزیں ہوں گی، میں آپ کو کچھ فنی چیزیں بھی ہم اور انٹرسٹنگ چیزیں میں آپ کو نا بتاتا ہوں۔ اچھا، ایک میرے سامنے ایک سروس ہے اور وہ اچھا خاصا پیسے بنا کے بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے میں پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کا رول پلے کروں گا، کہ اگر آپ نے کسی کو انویسٹیگیٹ کروانا ہے، اس کی سوشل میڈیا پروفائلز کنگالنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو وہ والا کام بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آپ کسی سے صرف بات کر سکتے ہیں، کسی کو ریلیشن شپ ایڈوائس دے سکتے ہیں، اور اس طریقے کی چھوٹی موٹی سروسز بہت ساری ہیں، یہ بھی آپ آفر کر سکتے ہیں۔ آپ کو اب تک کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مائنڈ کے اندر کوئی کویشچن ہے، تو آپ ضرور پوچھیں، کامنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے، اور میں اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اچھا، پہلے جو کویشچنز آئے ہوئے ہیں میں ان کو ایڈریس کر لوں۔ آپ لوگوں کا ایک کویشچن آیا ہے، وہ ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھانا چاہوں میں تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی آپ کے سامنے لائیو ہی سرچ کر رہا ہوں، اور اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ گوگل پہ جائیں اور سرچ کریں لرن قرآن آن لائن یا قرآن ٹیچر آن لائن یا آن لائن قرآن ٹیچر، تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے اندر اچھا خاصا پوٹینشیل موجود ہے آلریڈی۔ اور تو اگر آپ آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اسکائپ کے تھرو پڑھا سکتے ہیں، آپ زوم کے تھرو پڑھا سکتے ہیں، اور یہ آپ چارج کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اپنے ٹائم کا اور قرآن مجید پڑھانے کا۔ تو یس، اگر آپ قرآن مجید پڑھانا جانتے ہیں تو آپ آن لائن پڑھا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا، سافٹ ویئرز کے نام میں نے آپ کو بتا دیے۔ zoom.us، وہاں سے ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ اس کو لنک شیئر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اسکائپ کے تھرو بھی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کا یہ دل کرے یا یہ آپ کا سوال ہو کہ میں وہ بندے کیسے ڈھونڈوں جن کو میں نے پڑھانا ہے، جہاں پہ مارکیٹنگ کی بات آتی ہے،
تو اس کے اندر ڈفرینٹ آپشنز آپ کے پاس موجود ہے. آپ ویب سائٹ کے تھرو اپنا پڑھا سکتے ہیں, ویب سائٹ کے تھرو پبلسٹی کر سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ایک پیج بنا سکتے ہیں جس کو اپنے میکسیمم آپ اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, جو قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ آپ سے رابطہ کریں اور آپ ان کو پڑھائیں. نیکسٹ کویشچن آپ کا ہے کہ کیا ہمیں کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ ایکچولی اگر آپ یہ چیزیں لرن کرتے ہیں, اسکلز لرن کرتے ہیں, تو آپ کو فردر انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ پلیٹ فارمز ہیں جو ہم فری لانسنگ پلیٹ فارم جن کا ذکر کر رہے ہیں, وہ تھوڑا بہت چارج کرتے ہیں. اگر آپ کسی پروجیکٹ پکڑنے کے لیے, کوئی پروجیکٹ خریدنے کے لیے, کوئی پروجیکٹ کو لینے کے لیے, کام کرنے کے لیے اگر آپ اس پہ بڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معمولی سا چارج کرتے ہیں, وہ فیو سینٹ سے لے کر کچھ ڈالر تک ہوتا ہے. تو آپ کو وہ انویسٹمنٹ تھوڑی بہت $10-15 کی ضرورت ہو سکتی ہے. باقی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, انٹرنیٹ ہونا چاہیے, یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ ہمارا جو کورس ہے جو کہ پیڈ ہوگا اس کی فی افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے. یہ بیسک سی کچھ انویسٹمنٹس ہیں جو کہ آپ کے پاس ہوں تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن لیتا ہوں کہ اچھا MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹائم کو کم ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں کیسے سیکھوں؟ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ پہلے اپنی MBBS کمپلیٹ کریں, اس دوران آپ اس کا نقصان نہ کر بیٹھیں, کیونکہ MBBS جو ہے وہ بڑی ایک جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک ٹف چیز ہے, تو آپ کو فلی اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہاں, وہ آپ نے ایک MBBS کمپلیٹ کر لیا ہے, دین آپ فری لانسنگ پر آنا چاہتے ہیں اور اپنی سروسز, اپنی ڈاکٹر ہونے کی جو سروسز ہیں وہ آفر کرنا چاہتے ہیں, تو دین آپ کو آفر کرنی چاہیے. یہ میرا سجیشن ہے, مشورہ ہے کہ اس دوران آپ سکلز نہ لرن کریں, اس دوران آپ کسی اور طرف دھیان نہ دیں. یور کنسنٹریشن شوڈ بی آن یور اسٹڈیز. فری لانسنگ اسٹارٹ کہاں سے کرنی ہے؟ دیکھیں, آپ لرن کریں گے نا, کمیونیکیشن سکلز لرن کریں گے اور باقی جو اس کے لیے ضروری سکلز ہیں وہ لرن کریں گے. اس کے بعد آپ نے اس کو آفر کرنا ہے ڈفرینٹ فری لانسنگ پلیٹ فارمز پر یا لوکلی سوشل میڈیا پر, اپنی سٹی کے اندر, اپنے جو آپ کے قریب ترین کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پر جہاں پہ بزنسز ہیں ان کو اپنی سروسز آفر کرنی ہے. تو آپ نے یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کہ کچھ پلیٹ فارمز ہیں پاکستان کے اندر جہاں پر یہ کورسز فری ہیں, تو ہم پیڈ کورس کرنے کیوں آئیں آپ سے؟ اگر آپ وہاں سے اگین یہ میری پرسنل رائے ہے, اگر آپ کو وہاں سے فری کورس کی سمجھ آتی ہے تو آپ کو وہاں سے کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, اور نہ ہی ہم آپ کو یہ اس میں فورس کریں گے کہ نہیں آپ وہاں سے چھوڑ کے یہاں کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے آپ کا پراپر, آپ کو جو گائیڈنس ہے, جو نالج ہے, جو اسٹریٹجیز ہیں اور جو بھی پلاننگ ہے وہ آپ کو وہاں سے صحیح مل رہی ہے, گڈ اینڈ فائن, آپ وہاں پہ ضرور لرن کریں. ہماری کیا ہے, ہماری کوالٹی جس پر آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن کہلاتی ہے یہ چیز, USP. جو ہماری USP ہے وہ ہے کوالٹی. اگر آپ کو وہاں سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو وہاں سے کرنا چاہیے, ضروری نہیں کہ آپ یہاں سے پیڈ کریں. یہ دس اگین مسٹ بی لاؤڈ اینڈ ویری کلیئر. گارمنٹس کا بزنس ہے اور میں اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں؟ دیکھیں, گارمنٹس کا بزنس ای کامرس آپ کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے لیول پہ کر سکتے ہیں. ای کامرس کا بوم ہے. ای کامرس کا اس دور میں, میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا شاہ صاحب کے سیشن سے پہلے, کہ ای کامرس از دا فیوچر. بہت سارے بزنسز ہیں جو گریجولی کم ہوتے جائیں گے اور ای کامرس لوگ گھر بیٹھے, ابھی آپ کو پتہ ہے امیزون, دنیا کا امیر ترین بندہ ہے اس وقت, وہ امیزون کا اونر ہے. تو اس سے آپ حساب لگا لیں, اس سے آپ اس کے ایکسپوئر کا حساب لگا لیں کہ ای کامرس کے اندر کتنا ایکسپوئر ہے, کہ اس کا جو اونر ہے کوئی ایئر لائن کا اونر نہیں ہے, کوئی ہوٹل چینز کا اونر نہیں ہے, بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اونر امیر ترین لوگ نہیں ہیں. امیر ترین کون ہے؟ جو امیزون, جو کہ ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے دنیا کی سب سے بڑی, اس کا اونر دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ ہے. تو اس سے بہتر میں آپ کو ایکسپلین کر نہیں سکتا کہ اس کا کتنا بوم ہے. گارمنٹس کا بزنس ہے, فوٹو کھینچیں اپنی پروڈکٹس کی, اس کو اپنے فیس بک پیج بنائیں, اس پہ ڈالیں, اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں اور اس کی مارکیٹنگ کریں. وہ مارکیٹنگ پیڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ مارکیٹنگ آرگینک بھی ہو سکتی ہے.
میری ٹائپنگ سپیڈ بہت اچھی ہے کہ میں فری لانسنگ سے فائدہ اٹھاؤں. دیکھیں ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جتنی مرضی اچھی ہو بول کے لکھنے سے زیادہ تیز نہیں ہوگی. آئی تھنک دیٹس مائی پرسنل اوپینین ود نو ہارش فیلنگس. لہٰذا اب چیزیں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. ٹائپنگ سکل ایک ٹائم پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے خود لرن کی تھی, ایک فیسینیٹنگ چیز بھی ہوتی تھی, اور جب آپ تیز تیز ٹائپنگ کر رہے ہوتے تھے تو لوگوں کو بڑا اچھا لگتا تھا اور آپ پراؤڈ فیل کرتے تھے ان کے اندر. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اب آپ کو مزید سکلز, اپ ٹو ڈیٹ سکلز لرن کرنی چاہیے. جو دیکھیں میں لیٹ می ایکسپلین اٹ فردر. آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں جہاں پہ آپ کا کمپٹیشن کم سے کم ہوتا جائے. ٹائپنگ سپیڈ ہر کوئی کر سکتا ہے, تو جب آپ اس کے اندر مزید نیرو جائیں گے وہ کام کریں گے جس پہ کم لوگ کرتے جا رہے ہوں اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو, تو اس میں آپ کے ایکسیل کرنے کے اور اس میں آپ کے پیسہ زیادہ کمانے کے چانسز زیادہ ہے. ٹائپنگ سپیڈ بالکل اس کی بھی جابز موجود ہیں, مائکرو جابز اس کی موجود ہیں. میں پلیٹ فارم بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں پہ آپ کو اس طرح کی جو جابز مل سکتی ہیں. microworkers.com MICROWORKERS microworkers.com. یہاں پر چھوٹے چھوٹے مائکرو ورکس موجود ہوتے ہیں. ٹائپنگ ہو گیا, ڈیٹا اسکریپنگ ہو گیا, سرچنگ ہو گیا, چھوٹے چھوٹے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. microworkers.com. فائور, اپ ورک, گرو, freelancer.com, اسی طریقے سے آپ کا peopleperar.com. تو یہ چند بڑے پلیٹ فارمز ہیں. مزید اس میں جائیں تو اگر آپ اپنی فیلڈ کے اگر ایکسپرٹ بنتے ہیں, مثال کے طور پر آپ ورڈ پریس لرن کر رہے ہیں اور آپ کو ورڈ پریس کے اندر بڑی اسٹرانگ کمانڈ ہے اور آپ اس کے بڑے ایک اچھے لیول کے ڈیولپر ہیں, تو پھر ورڈ پریس فوکسڈ مزید بھی ہیں. اسی طرح اگر آپ ڈیزائننگ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو 99 ڈیزائن, وہاں پہ آپ کو پریمیم ملتے ہیں پروجیکٹس, مطلب تھاؤزنڈس آف ڈالر سے پر پروجیکٹ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. تو یہ چند پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ سٹارٹ لیں. اس کے بعد آپ نے بڑے پلیٹ فارمز پہ, بڑے پلیٹ فارمز کے بعد آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کریں. اپنی سروسز کا آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ پلان کرتے ہیں اپنے کریئر کو. وہ ہم بھی آپ کو سکھائیں گے اگر آپ ہمیں جوائن کریں گے تو, ورنہ آپ ڈیفینیٹلی اسکلس کو بہتر کرنے کے لیے آپ آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں جی, جو ایکسپیرینس ہے نا, ایک میں امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں, جو ایکسپیرینس ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹیو موجود نہیں ہے. جب تک آپ خود سے چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے, جب تک خود پریکٹیکل نہیں کریں گے, جب تک ان چیزوں کو ایکسپیرینس حاصل نہیں کریں گے, تب تک بہت مشکل ہے کہ آپ کو ان چیزوں پر کمانڈ حاصل ہو. کمیونیکیشن اسکل کو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ کمیونیکیٹ کریں. جتنا کمیونیکیٹ کریں گے, کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے, جو اچھے کمیونیکیٹرز ہیں ان سے آپ لرن کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہتر سے بہتر گریجولی ہوتی جائیں گی. ایس ای او کا فیوچر کیا ہے؟ ایس ای او 2019 آئی گیس 2019 کے اندر سب سے جو موسٹ ڈیمانڈنگ ہارڈ اسکل ہے وہ ایس ای او ہے. اکارڈنگ ٹو مائکروسافٹ, میں کسی الڑ بلڑ کو جو ہے وہ یہاں پہ کوٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ایس ای او موسٹ ڈیمانڈنگ ہارڈ اسکلز آف 2019 یا 2020, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. یہ ہے اکارڈنگ ٹو مائکروسافٹ. سو یہاں سے حساب لگا لیں کہ ایس ای او کی کتنی اہمیت ہے, اور یہ اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ اہمیت اس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے کہ $80 بلین کی انڈسٹری ہے. 80 ارب ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے. تو 80 ارب ڈالر یوں دھڑام ہونے نہیں جا رہا, یہ بڑھے گا کم ہونے کی بجائے. دھوکہ کس فیلڈ میں نہیں ہوتا؟ مجھے کوئی ایک ایسی فیلڈ بتا دیں جس میں دھوکہ نہیں ہوتا تو چلیں ہم پھر کر لیتے ہیں. دیکھیں دھوکہ امیزون کی میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں, دوست بھی ہیں, امیزون پہ کام کریں 2013 سے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک ٹائم تھا بیک ان 2012, 2013, 2014 جب لوگ امیزون کو چونا لگاتے تھے. وہ کرتے کیا تھے؟ امیزون کیا کرتا تھا, ابھی آپ نے پروڈکٹ بیچی, کل آپ کو پے کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, آج آپ نے پروڈکٹ بیچی ہے, کل آپ کو پیمنٹ مل جاتی تھی. لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ اس چیز کو ابیوز کرتے تھے.
لوگ ایک ہی دن میں $15,000 دو 4-5 دنوں میں $15,000 کما کے چیز بھیجتے نہیں تھے یا فالٹی چیز بھیج دیتے تھے، یا جس طرح آج کل آپ نے دیکھ رہے ہوں گے دراز پہ یا اس طرح کے جو ہمارے پاکستانی پلیٹ فارمز ہیں ان پہ آج کل بھی یہ چیز کامن ہے نا کہ لوگ سب سٹینڈرڈ چیز بھیج دیتے ہیں، یا وہ چیز بھیجتے ہیں جو چیز انہوں نے پرومس کی تھی وہ چیز نہیں بھیجتے بلکہ فالٹی چیز بھیج دیتے ہیں۔ اب امیزون کیا ان چیزوں سے دل برداشتہ ہو کہ اس نے شٹ ڈاؤن کر دیا تھا؟ کیا وہ رک گیا تھا؟ کیا وہ ختم کر دیا تھا اس نے خود کو کہ جی اسکیم ہو رہے ہیں میرے ساتھ تو چھوڑو جی میں فیلڈ ہی چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں، اس نے اس کو ایز اے چیلنج لیا، خود کو امپروو کیا، اسکیمرز کو آہستہ آہستہ کک آؤٹ کرتا گیا، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ اس کا جو اونر ہے دنیا کا امیر ترین بندہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اسکیمز، اسپیمز، یہ چیلنجز ہیں، یہ رہیں گے۔ آپ دکان کھولتے ہیں وہاں سے کوئی ادھار لے کے بھی بھاگ جاتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کوئی مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسا بزنس بتا دیں جس کے اندر یہ چیلنجز نہ ہوں۔ تو ان سے نہیں گھبرانا، ان سے نہیں ڈرنا، یہ آپ کو اپ لفٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل ابھی میں نے فائیور کو ہی میں ایکسپلور کر رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے سیشن سے پہلے، تو وہاں پہ ٹرانسلیشن کا ایک بہت وائڈ سیکشن موجود ہے۔ وہاں پہ آپ بالکل، آپ کو جرمن آتی ہے، آپ کو اسپینش آتی ہے، آپ اسپینش سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، آپ کو عربک آتی ہے، آپ عربک ٹو انگلش، انگلش ٹو اسپینش، ان کو ٹرانسلیٹ کریں۔ بہت ساری جابس موجود ہیں۔ بالکل ہمارا جو کورس ہے یہ ایکچولی لائیو سیشنز ہوں گے، لائیو ٹریننگ ہوگی۔ کورس سے بہتر ورڈ جو میں یوز کرتا ہوں وہ ٹریننگ ہے۔ یہ ریکارڈڈ سیشنز نہیں ہوں گے کہ ہم نے 8-10 ویڈیوز بنا کے آپ کو دے دیں اور بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ لائیو سیشنز ہوں گے، لائیو انٹریکشن ہوگا، لائیو آپ لوگوں کے ساتھ سکلز آپ کو سکھائیں گے، لائیو آپ کے کوئزز ہوں گے، ٹیسٹ ہوں گے، اسائنمنٹس ہوں گی، آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، سیشنز ہوں گے، اور دین ہم آپ کی جو آپ کی پروفائلز بنائیں گے، وہ آپ کو جو سکل سکھانے کے بعد پروفائلز بنائیں گے، پھر اسٹریٹجیز شیئر کریں گے، کچھ ہماری جو پرسنل سمجھ لیں کہ اسٹریٹجیز ہیں وہ شیئر کریں گے۔ ان چیزوں کے شیئر کرنے کے بعد وہ پھر آپ وہاں پہ سکلز اپنی آفر کریں گے، اور پھر آپ وہاں سے آپ انشاءاللہ اپنا کریئر سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ بیسکس ہے، ایک گلمپس میں نے دے دیا کہ یہاں پہ یہ آپ لرن کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ارن کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ انٹر کے بعد ہم ایس ای او سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یار میں جو لوگ پری ریکویسٹ پوچھتے ہیں نا کہ کیا پری ریکویسٹ ہے، تو آپ کو سوچنا آنا چاہیے۔ اگر آپ اچھا سوچ سکتے ہیں اور آپ کی انگلش اچھی ہے بیسیکلی، تو آپ آن لائن فیلڈ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو مطلب آپ کا آئی کیو تھوڑا بہتر ہو اور آپ کی انگلش لینگویج اچھی ہو تو یو کین ڈو اٹ۔ آپ امیزون پہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ پیسے والا بندہ ہے جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو آپ ان کے وی اے بن سکتے ہیں، ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں۔ ان کو آپ اسسٹ کریں کہ میں آپ کی لسٹنگ اپلوڈ کروں گا، میں آپ کے امیجز اپلوڈ کروں گا، میں آپ کے ڈسکرپشن لکھ کے دوں گا، میں آپ کو ٹائٹل لکھ کے دوں گا، میں آپ کے کویشچن اینڈ آنسر کروں گا، آپ کی کوئی کیوری آتی ہے میں اس کو آنسر کروں گا۔ تو یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں ادھر آفر۔ یس، یہ کورسز کہاں کروا رہے ہیں آپ؟ یہ campus.pk پر اویلیبل ہیں، اور آپ campus.pk کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی، آپ کی فیس سبمیشن کی ڈیٹیلز اور آپ کی رجسٹریشن کی ڈیٹیلز سب کچھ آ جائیں گی۔ تو آپ وہاں پہ اپنا رجسٹر ہوں گے، اور انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز وہ سیشن سٹارٹ ہو جائیں گے لائیو انشاءاللہ تعالیٰ۔ کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے انگلش کے علاوہ کچھ اور بھی صلاحیت ہونی چاہیے؟ انگلش اچھی ہونی چاہیے، فلو اچھا ہونا۔ دیکھیے یہ بہت ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں، صرف انگلش کا اچھی ہونا کافی نہیں ہے۔ پلس پوائنٹ ہے، سمجھ لیں کہ آپ کو 70% کام ہو گیا اگر آپ کی انگلش اسٹرانگ ہے، تو مزید آپ کو جو نکھار ہے وہ انشاءاللہ ہم لا دیں گے، اس کا ایشو نہیں ہے۔ سر پروکسی مارکیٹنگ کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ بھی کروائیں گے؟ نہیں، پروکسی مارکیٹنگ ہم نہیں کروائیں گے، بیسک آپ کو آئیڈیا دے دیں گے، لیکن وہ ہمارے کریکولم کا بیسک پارٹ نہیں ہوگا پروکسی مارکیٹنگ۔ ٹھیک ہے جی، اینی ادر کویشچن آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، آپ مزید اس کے اندر آپ کو میں نے شیئر کر دوں میں آپ سے، اٹ ول بی دا بیسٹ چانس فار یو ایور۔ یہ کوئی مارکیٹنگ والی پچ نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ والی پچ نہیں ہے، آئی مین اٹ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ
یو وونٹ ریگریٹ کہ آپ اس کورس کا, اس ٹریننگ کا اگر پارٹ بنیں گے تو انشاءاللہ آپ ریگریٹ نہیں کریں گے. دیٹس مائی پرومس انشاءاللہ تعالیٰ. تو مزید کوئی کیوری ہے؟ فیوچر میں کون سے اسکل کا زیادہ اسکوپ ہوگا؟ اگر یہ سیشن, یہ لائیو لیکچر ختم ہونے کے بعد آپ اس کو سٹارٹ سے دیکھنا شروع کیجئے گا. سٹارٹ کے تقریباً 10 منٹ کے بعد میں نے یہ شیئر کیا تھا کہ فیوچر کے اندر جو موسٹ ڈیمانڈنگ سکلز ہیں وہ کون سی ہوں گی. تو اس کو وہ والا پارٹ آپ دیکھ لیں, بڑی ایکسائٹنگ پارٹ تھا اور اس سے بڑا آپ کا فائدہ ہوگا. وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ آپ کو اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے. اور آپ یہ ویڈیو اگر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ان کو ٹیگ کریں, ڈیفینیٹلی ان کا بھلا ہوگا اور ضرور آپ کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. جن لوگوں کا موبائل نمبر, ای میل ایڈریس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, ان کو ہم ایک ای میل اور موبائل نمبر پہ ڈیفینیٹلی SMS یا واٹس ایپ کے تھرو بھی رابطہ کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو آپ رجسٹر کریں تاکہ آپ کی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو آپ کو جو ہی یہ لانچنگ ہو اس کی ڈیٹیلز, اس کا کانٹینٹ, کورس کانٹینٹ کیا ہوگا, اس کے اندر ہم کن چیزوں کو شیئر کریں گے, اس کے بعد آپ کس چیز کے قابل ہو جائیں گے, آپ کیا کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے, وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ سی یو ویری سون ان لائیو لیکچرز آف فری لانسنگ ٹریننگ. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں اپنی وال پہ, ڈیفرنٹ گروپس میں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں, اور دوستوں کو ٹیگ ضرور کیجیے. آپ کے ذریعے کسی کا بھلا ہو جائے گا تو آپ کا بھی ان دی اینڈ بھلا ہوگا. سو ٹیک کیئر, اللہ حافظ.